بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمن الدنیا والآخرہ والرحیمہما ویا جبار الدنیا ومالک الملوک ویا رازق العباد وہذا شہر التوبۃ وہذا شہر الثواب وہذا شہر الرجاء وانت السمیع العلیم اسألک ان تجعلنی فی عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وان تسترنی بالستر الذی لا یحتک وتجللنی بعافیتک التي لا ترام وتؤتینی سؤلی وتدخلنی الجنة برحمتک وأن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا كشفتها ولا حاجة إلا قضيتها بحق محمد وآل محمد إنك أنت الأجل الأعظم۔ چوتھے شب کی نماز خاص طور سے یہ نماز جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ فرماتے ہیں مولا یہ 8 رکعت نماز چوتھی شب کی نماز، 8 رکعت نماز، اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ نیت ہوگی کہ چوتھی شب کی نماز بجلاتا یا بجلاتی ہوں اپنی طرف سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان، زندہ مرومین کی نیابت میں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ اور یہ 8 رکعت نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نماز کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کو انبیاء کے اعمال کی طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پروردگار ہمیں نماز کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے چوتھے دن کے روزے کا ثواب۔ پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہشت جاوید میں 70,000 محل عطا فرمائے گا۔ ہر محل میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر جنت کی نعمت حور موجود ہوگی، اور ہر حور کے سامنے 1000 چھوٹی کنیزیں کھڑی ہوں گی، اور ان کے لباس دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوں گے۔ یہ ثواب بیان کرتے ہوئے کبھی کبھی سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، اور آپ بھی شاید غور کر رہے ہو، اتنا ثواب روایت نے بیان کیا، تو یہ یاد رکھیے عمل آپ کی حیثیت میں ہے، ثواب رب کی حیثیت میں ہے۔ یہ ثواب میکسیمم ہے، اب انسان جتنا اس میں حاصل کر سکا اپنے روزے کو خالص بناتے ہوئے اللہ کی۔ آئیے اب چوتھے دن کے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وازقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی بابرکت دعا آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ویسے بھی عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کی پہلی جمعرات آ گئی، جمعرات ہو، شب جمعہ ہو یا روز جمعہ ہو، بڑی ہی عظیم ساعتیں ہیں، بڑے ہی عظیم دن، اور شب جمعہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، جو بھی پریشانیاں ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، پروردگار انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر مشکل کے دوران یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اعنی علی حول یوم القیامہ واخرجنی من الدنیا سالما وزوجنی من الحور العین واکفنی معونتی ومعونت عیالی ومعونت الناس
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ دعا آپ مشکلات میں پڑھا کریں، جو بھی مشکل ہو انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی مشکلات کو دور کرے گا اور پروردگار انشاءاللہ آپ کی تکلیفات کو دور فرمائے گا۔